السلام علیکم بھائیوں، آج ہم ایک اور کلپ دیکھتے ہیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اور ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا کعبہ بھی ایک بت ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہاں، کعبہ ایک بت ہے۔ لیکن خیر چلیں ان کی ریزننگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کعبہ بت نہیں ہے، جبکہ ایکچولی یہ بت ہے، مسلمانوں کا بت ہے۔ اور پھر میں آپ کو قرآن میں سے بھی کچھ آیات نکال کے دکھاؤں گا جن کو یہ ایز یوزول مروڑ ہے اور جسٹیفائی کر رہے ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں۔ تو پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں قرآن پہ انشاءاللہ۔ کیا کعبہ بھی ایک بت ہے؟ کس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ مسلمان کا بچہ بھی اگر آپ کھڑا کریں نا اور اس سے پوچھیں یہ کعبہ جو ہے اس کو تم سجدہ کر رہے ہو، کہے گا نہیں نہیں، یہ کعبے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، یہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے امت کی جمعیت کو جوڑنے کے لیے۔ بچہ جو ہے نا، اس کو اتنی معلومات ہے، وہ کہے گا کہ یہ جو ہے یہ نہیں نہیں، ہم تو اس پہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے مسلمانی، یہ جو امت ہے نا ان کو جوڑنے کا۔ اور امت تو آپ دیکھ لیں کتنی جڑی ہوئی ہے ان کی، آپس میں قتل و غارت میں لگے ہوئے، کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں یہ امت امت۔ خیر چلیں آگے سنتے ہیں ان کی سٹوری۔ حکیم میں پورے 2 رکوع آئے ہیں تحویل قبلہ کے اعتبار سے، یہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو بیت الحرام کی طرف تم نے منہ کر لینا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس سے مسلمانوں کی کتنی یونٹی ہے۔ اور بیت الحرام نہیں ہے، مسجد الحرام ہے۔ چکر یہ ہے نا کہ یہ صحیح طرح کوٹ بھی نہیں کرتے قرآن کو، مسجد الحرام ہے، اور میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ، ابھی بات کرتے ہیں ہم لوگ مسجد الحرام کے بارے میں کہ کیا ہے وہ، اور یہ کس کے لیے حکم اترا تھا۔ بسا اوقات جب غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اوپر بھی سیکیورٹی والے چڑھ جاتے ہیں، وہ جوتیوں سمیت چڑھیں یا ویسے چڑھیں، کوئی شخص اپنے بت کے سر کے اوپر سوار ہوگا مجھے بتائیں، پاؤں کے نیچے روندے گا اپنے بت کو، خواہ جوتیوں کے ساتھ روندے خواہ ننگے پاؤں روندے، دونوں صورتوں میں نہیں روندے گا۔ تو دیکھ لیں کتنے لوگ غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اوپر ہی چڑھنا چاہیے تاکہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بتانے نہ بتانے کی بات نہیں ہے، خدا تو جانتے دلوں کے حال میں، دلوں کا کیا حال ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں قرآن کی آیات کو دیکھوں، ان کی ایموشنل بیان تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن سے بات کریں نا، آگے قرآن پہ بات کرتے ہیں، ڈسکشن قرآن پہ، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری پہ ڈسکشن نہیں ہے، قرآن پہ ڈسکشن ہے۔ تو یہ سورہ البقرہ کو انہوں نے کوٹ کیا، وہی جیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا اس کا حصہ نکال لیں گے ایک آیت کا، اور پھر یہ شروع ہو جائیں گے۔ خیر لیکن ہم لوگ ذرا سیاق و سباق کانٹیکٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات ہو کیا رہی ہے، بہت ضروری ہے یہ میں جیسے بہت بار کہہ چکا ہوں، یہ تو آپ کو بھٹکا رہے ہیں لوگ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کی ہدایت پر خود آئیں اور اس کو مخلوص سے دل یعنی سنسیئرلی سمجھنے کی کوشش کریں بات ہو کیا رہی ہے۔ چلیں یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ البقرہ ہے اور یہ آیت 142 ہے۔ تو سیقول السفہاء من الناس، تو یہ کہیں گے کون؟ سفہاء ہوتے ہیں بیوقوف، ٹھیک ہے، انسانیت میں بیوقوف کہیں گے، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس نے ان کو موڑا، قبلتہم سوال انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا پھیر دیا، ٹھیک ہے، ان قبلتہم جو ان کا قبلہ تھا، التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے، قل اللہ المشرق والمغرب، کہو خدا کے لیے ہے مشرق و مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم، صحیح راستے پہ۔ تو بیسکلی ایک بات یہ کلیئر کر لیں کہ قبلے کا لفظ جو ہے قرآن میں یہ بہت جگہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ مروڑتے یہ ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو نماز کے وقت جو ہے وہ ایک رخ جو یہ کرتے ہیں اس کو وہ قبلہ کہتے ہیں، لیکن قرآن اس لفظ کو قبلے کو اس طرح استعمال نہیں کرتا۔ یہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہے، آپ جا کے یہ لفظ جو ہے نا قبلہ عربی میں جا کے دیکھیں کہاں کا استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ یہ نوٹ کریں کہ یہ قبلہ ایک امپورٹنٹ جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور پہلے اس پہ آتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قبلہ ہے کیا، کیونکہ اگر آپ قبلے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نماز کا ایک رخ ہے تو پھر یہاں سے آپ بات سمجھیں گے نہیں، لیکن بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ آپ پہلے سمجھیں کہ قبلہ جو ہے وہ قرآن میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ قرآن میں ایک اور آیت میں آتے ہیں، تو یہ جو ہے سورہ یونس ہے، یہ آیت 84 سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں تاکہ بات تھوڑی آپ سمجھیں کہ بات ہو کیا رہی ہے یہاں، کیونکہ یہاں یہ لفظ قبلہ آتا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ قبلہ اصل میں ہے کیا قرآن کے حساب سے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کو تو یہ بدل نہیں سکتے نا، قرآن کی آیاتوں کو یہ مروڑ لیں اور یا لفظوں کے معنی یہ چینج کر لیں، لیکن قرآن جو عربی میں ہے وہ تو ان سے بدلا نہیں جا سکتا۔ تو قرآن جو ہے وہ واپس ان الفاظ کے جو معنی ہے وہ آپ کو دیتا ہے اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ جو ہے سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ فرعون کی گرفت میں تھے موسیٰ اور بنی اسرائیل، یعنی کہ وہ فرعون جو ہے وہ ان کو ٹیررائز کر رہا تھا،
ٹائرز مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا نا. یہ تو آپ کو پتہ ہوگی اسٹوری کہ موسیٰ جو ہے وہ جب بھیجے گئے تھے وہاں تو فرعون جو ہے وہ قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے بیٹوں کا اور بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا. تو خیر یہاں سے جو ہے نا آپ اوپر جا کے بھی پڑھیں لیکن یہاں سے اصل میں بات سمجھ میں آئی آپ کے. اور موسیٰ نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب اسی پر توکل بھی کرو اگر تم واقعتاً فرمانبردار بن گئے ہو. ٹھیک ہے، ان کن تم مسلمین، اگر تم تسلیم کرتے ہو اور خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہو تو پھر خدا پر ہی توکل کرو. اچھا، تو انہوں نے کہا فقالوا اللہ، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لا تجعلنا فتنۃ، لکھا ہمیں فتنہ نہیں بنائے قوم ظالمین کے لیے، فرعون کے لوگوں کے لیے، یعنی کہ ہمیں جو ہے ہمیں اس مصیبت میں نہ ڈالیں کہ وہ ہمارے اوپر تشدد کریں. ٹھیک ہے، یہ سیاق و سباق ہے. ٹھیک ہے، اور ونجنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اب یہاں لفظ استعمال ہوگا قبلہ. اب دیکھیں، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ اور نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. پہلی بات ہے بنی اسرائیل تو نماز پڑھی نہیں رہے جس طرح آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے نا. تو ظاہری بات ہے یہ نماز کی بات تو یہاں نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے صلاۃ کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو عربی میں آتے ہیں. وحینا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کو ان تبو قوم، کہ تم جو ہے وہ اپنی قوم کو سیٹل کرو. سیٹل مطلب ہوتا ہے ان کو یہاں ایک جگہ لے کے آؤ، کیونکہ یہ لوگ جو ہے پرسیکیوشن سے بچنا چاہ رہے تھے فرعون کی. تو فرعون کی تو ہر جگہ پھیلے ہوئی تھی فورسز، فوجی. تو ان کو حکم ہوا ہے کہ تم ایک جگہ اکٹھے ہو. کہاں؟ بیوتن، گھروں میں. ٹھیک ہے، یہ گھر جو تھے یہ سیف ہاؤسز تھے تاکہ یہ لوگ آپریشن سے بچیں. سارے لوگ جو ہیں وہ سیف ہاؤسز کا رخ کریں. ڈیسٹینیشن جو ہے ان کی کیا ہے؟ یہ جگہ جہاں یہ فرعون کی گرفت میں نہ آ سکیں. وجلوا بیوتکم قبلۃً، اور تم اپنے بیت، اپنے بیوت، یہ دیکھیں گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی کہ دوسرے لوگ بھی وہاں ہجرت کریں. مائگریشن کی بات ہو رہی ہے، یہ نماز پڑھنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ بات سمجھیں ہو کیا رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ تم لوگ، تمہارے پیچھے یہ لگا ہوا ہے ظالم، تو تم لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو بناؤ ڈیسٹینیشن. جیسے ہوتا ہے فتنے میں، جیسے ہوتا ہے جنگوں میں، کیا ہوتا ہے، آپ کچھ جو جگہ ہوتی ہیں جو سیف ہوتی ہیں وہاں آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آ جاؤ، یہاں بچ جاؤ گے تم، پروٹیکشن کے لیے. واقیم الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرو، یعنی خدا سے دعائیں مانگتے رہو، خدا پر توکل کرو. وبشر المومنین، اور مومنین کو اچھی خبر دے دو کہ یہ تباہ ہونے والے ہیں بہت جلد. تو یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے لفظ استعمال ہو رہا ہے اس طرح، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. اور ویسے بھی اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ قبلہ ہے تو سارے گھر کیسے قبلہ ہو سکتے ہیں؟ قبلے کا تو یہ ان کے حساب سے تو قبلہ ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے نا، سینٹرل پوائنٹ جو امہ کا پورا فوکس ہے. تو اگر یہ سارے گھر قبلہ بن گئے تو پھر کنفیوژن نہیں ہو جائے گی کہ بھئی کس طرف نماز پڑھنی ہے، تمہارا گھر قبلہ ہے یا میرا گھر قبلہ ہے. یہ ذرا ان آیات پہ دھیان دینا، بات کیا ہو رہی ہے. اچھا، تو یہ بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد موسیٰ جو ہے وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی وہ خدا سے دعا کرتے ہیں. اور موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان زیب اور زینت اور اموال عطا کر دیے ہیں دنیا کی زندگی میں پروردگار، اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے. اے ہمارے رب، آپ ان کے اموال کو برباد کر دیں اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دیں کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ کھلا نہ دیکھ لیں عذاب علیم کو. تو اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں بھی قائم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو ان نہیں رکھتے. دیکھا، تو دعا قبول، جو دعا جو کر رہے ہیں نا وہ، یہ نماز تو ایک یوگا موومنٹ ہے جو مسلمان کرتے ہیں. صلاۃ معنی جیسے میں نے کہا نا، یہ لفظ بہت وسیع ہے اور یہ اس کا مطلب اس کے دائرے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. خدا سے مدد مانگنا، خدا پر توکل کرنا، خدا کے احکامات کو تکمیل پہ لانا، قرآن پڑھنا، یہ سب صلاۃ میں آ رہا ہے. تو خیر، تو یہ جو ہے صلاۃ تھی. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. اب ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ پہ جہاں یہ لفظ قبلہ استعمال ہوا، جس کو یہ کہتے ہیں کہ نماز کرو گے. کیونکہ آپ یہ بات نوٹ کریں، اس پورے جو ہے نا کانٹیکس میں نماز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ویریفائی کریں، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جا کے ویریفائی کریں. اچھا، تو خیر اب آگے سمجھ میں آیا کہ جو بیوقوف تھے الناس میں سے، وہ کہتے تھے کہ
کہ کس نے ان کو ان کے قبلے سے سے موڑ دیا، یعنی کہ یہ کسی طرف کچھ کرنے جا رہے تھے، اب یہ مڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کو اب حکم ہو گیا تھا کہ تم مسجد حرام پہ فوکس کرو۔ رسول اللہ جو ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ یہ بات تو سمجھیں نا، رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام ہے رسالت کرنا، یعنی اس کو وہ نذیر و بشیر ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈرانے والے اور اچھی خبر دینے والے، یہ دو ان کے کام ہے نا۔ تو ضروری یہ تھا کہ محمد جو ہیں وہ کسی جگہ پہ جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ جائیں جہاں باقی لوگ بھی اکٹھے ہوتے تھے، الناس اکٹھی ہوتی تھی، اور وہ جگہ جو ہے مسجد الحرام تھی۔ تو ان کو کہا گیا کہ تم اور مومنین وہاں جاؤ، سب نے وہاں جانا ہے۔ جبھی تو یہ سارا قصہ ہے، مسجد الحرام میں جو لڑائیاں ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ نہیں چاہتے تھے، جو مشرک تھے اور جو کافر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہاں آ کے جو ہے یہ خدا کی آیات جو ہے ان کو پڑھ کے سنائیں، تلاوت کریں۔ اس کا مطلب تلاوت کرنا، تلاوت مطلب ہوتا ہے پڑھ کے سنانا۔ تو یہ جو ہے بات ہو رہی ہے کہ اب محمد کو ایک مینڈیٹ ملا تھا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، جا کے مسجد الحرام پہ جانا ہے، وہاں تمہیں پریچنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، یعنی ایک درمیانی امت۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے یہ وسطاً جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، اس کو انگلش میں بولتے ہیں بیلنسڈ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ گواہ کیسے بنیں گے اور رسول کیسے گواہ بنیں گے؟ ایسے ہی نا کہ جا کے وہاں خدا کی آیات کی تلاوت کریں اور لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ پھر آخرت میں وہ گواہ بنے کہ بھئی ہم نے تو ان کو ڈرایا تھا، آیات پہنچائی تھی، انہوں نے مکر لیا۔ اور انہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ یعنی کہ رسول کسی اور طرف کام کر رہے تھے، کسی اور طرف جا رہے تھے، اس کے بعد جو ان کو جب حکم آیا تو یہ کام مشکل تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے مسجد الحرام جو تھی وہ ایسی جگہ تھی جہاں ظاہری بات ہے لڑائی جھگڑے کے امکانات تھے۔ سمجھ لیں کانٹیکس، سمجھیں نا، یہ بات سمپل سی ہو رہی ہے، پریکٹیکل بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر کوئی یہ وحی اتری، پھر ایک دم سے انہوں نے وہ جیروزلم سے جو ہے وہ مکہ کی طرف جو ہے وہ منہ موڑ لیا، اور پھر وہ یہ امتحان تھا مومنین کا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ بدلتے نہیں بدلتے۔ یہ تو بات ہی فضول ہے نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، حدیث سے آپ کچھ اور اسٹوریاں سنا رہی ہیں، قرآن میں سے آپ یہ نکالیں نا، یہ کانٹیکس کو سمجھیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی یہ بات ہو کیا رہی ہے، کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ دیکھا، تو یہ کام مشکل تھا، اور یہ کیونکہ اب جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ وہاں جاؤ، اور ہاں وہاں امکانات تھے کہ لڑائی جھگڑا بھی ہوگا مسجد حرام پہ، تو وہ تھوڑی چاہیں گے کہ یہاں آ کے جو ہے وہ مسجد حرام میں جو ہے وہ یہ خدا کی وحدانیت کی باتیں کریں اور خدا کے کلمات کو جو ہے وہ ان کی تلاوت کریں۔ تو یہ مسئلہ تھا سارا۔ اب دیکھیں آگے، بلا شعبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اب اپنا چہرہ، بریکٹ میں نماز میں ڈالا ہے کیونکہ نماز عربی میں ہے ہی نہیں، اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیرو، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ حکم ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ بائی دا وے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی ٹرانسلیشن آپ استعمال کریں۔ اچھا، عربی میں آئے، قد نرا نقل، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ تم اپنا چہرہ جو ہے وہ آسمان پہ ڈھونڈ رہے تھے کہ بھئی کیا کرنا ہے، میں کیا کروں، تو پھر ہم تمہیں اس قبلے کی طرف کرتے ہیں جو تمہیں راضی ہو، یعنی تم مسجد حرام کی طرف جاؤ۔ اور یہ دیکھیں نا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن کو کتاب دی گئی ہے، مطلب جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ بھائی مسجد الحرام پہ جا کے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ کام جو ہے نا، یہ جن لوگوں کے اوپر کتابیں آئی نا ان کے اوپر فرض تھا، یہودیوں کے لیے بھی فرض ہے، عیسائیوں کے لیے بھی فرض تھا، اور مسلمانوں کے لیے بھی فرض تھا کہ مطلب خدا کی آیات کو صحیح واضح طور پر بیان کرو، لوگوں کو ڈراؤ، یا آخرت آ رہی ہے سدھر جاؤ۔ تو اسی لیے تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی یہی حکم تھا۔ یہودیوں کا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں مکہ سے، یہ کوئی بات نہیں کہ وہ چھپا رہے ہیں، آپ جا کے ان کی کتابوں میں پڑھ لیں،
ان کو یہ تو خاص یہ تو کہتے ہیں بت پرستی ہے، اور وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، بت پرستی تو ہے مکہ میں جو ہو رہی ہے. تو یہ بات جو ہے یہ وہ نہیں ہو رہی ہے جو آپ کو اسٹوریاں سنائی گئی ہیں. دیکھیں نا، آپ اسٹوریوں سے باہر نکلیں گے، وہ جو کچھ آپ کو سکھایا ہے آپ اس کو بھول جائیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کیا باتیں کر رہا ہے. کہ یہ اوت الکتاب جو ہے ان کو کیا علم ہے کہ یہ حق ہے، کہ ان کو بھی وہیں جا کے شطر المسجد الحرام وہیں جا کے یہ کرنا ہے. تو جہاں بھی تم ہو وہاں تم اس کی طرف چہرہ کرو. وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ کرو، یعنی کہ تمہاری فوکس یہ ہے، تم نے سب نے وہاں جانا ہے. اور یہ دیکھیں نا، یہ بات پھر سے آئے گی، اس پہ غور کرتے رہیں آپ. اور اے نبی، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور اے نبی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں کا قبلہ کچھ اور ہے اور تمہارا قبلہ کچھ اور ہے. بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، تم کسی اور طرف جا رہے ہو، وہ نہیں کریں گے پیروی. ان کو جو کام سونپا تھا انہوں نے کیا ہی نہیں. ظاہر بات ہے، جبھی تو پھر رسول آئے پھر جو ہے وہ اس میں سے تھے، امیون میں سے تھے. ٹھیک ہے، آگے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں. کیا پہچانتے ہیں؟ وہ پہچانتے ہیں کہ جا کے وہاں مسجد حرام پہ ان کو یہ چیز کرنی ہے، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے. انہوں نے یہ کام نہیں کرنا تھا نا. یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے. یہ پتہ نہیں کیا ٹرانسلیشن کی، الحق من ربک کا. اوکے، تو یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ سچ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونوا من الممترین، تو تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جو شک کرتے ہیں. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. اب یہاں جو نا یہ وہی بات ہو رہی ہے نا. اب اس کو دوسرے طریقے سے بولا گیا ہے کہ یہاں تو لفظ قبلہ استعمال ہی نہیں ہوا. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، یعنی ایک رخ ہے، وہ ایک راستے پہ چل رہا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں، یہی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے آپ کے کہ قبلہ کیا ہے. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لیں گے. یعنی مسجد الحرام، تم کہیں بھی ہو، تم سب نے مسجد الحرام جانا ہے، وہاں تم سب کو جمع کیا جائے گا. اور یہ ایکچولی یہ بات اس سے بھی بڑی ہو رہی ہے. یہ بات یہ بھی ہو رہی ہے، بات وہ بھی ہو رہی ہے کہ آخرت میں بھی خدا سب کو جمع کریں گے. یہاں یہ مسجد الحرام میں جانے کا حکم جو ہے یہ مومنین کو دیا گیا، رسول کو دیا گیا، اور آخرت میں تو سب کو جمع ہونا ہی ہے. یہ دونوں طریقے سے آپ لے سکتے ہیں اس کو. پھر سے، اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں، دیکھیں نماز کے وقت، یہ نماز کے وقت یہ عربی میں ہے ہی نہیں، یہ عربی بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے، یہ لفظ ہے ہی نہیں یہاں. میں نے آپ سے کہا نا نماز کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یا صلاۃ کی بات ہی نہیں ہو رہی، نماز صلاۃ جو بھی کہنا ہے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. دیکھا. پھر سے، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ، پھر سے بریکٹ میں ڈالا کیونکہ نہیں ہے نا عربی میں، اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کیجیے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو اس کی جانب پھیر دو تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں. تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. دیکھا، سب کو حکم تھا کہ وہاں جاؤ، مسجد حرام کو اپنی فوکس بناؤ، ڈیسٹینیشن بناؤ، یہ تمہاری جگہ ہے جہاں جا کے تم نے پیچنگ کرنی ہے. یہ بات ہو رہی ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں جو ہے پھر ٹاپک تھوڑی بدل جاتی ہے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا آپ آگے پڑھیں، قرآن کو سیاق و سباق کو نوٹس کریں، بات کیا ہو رہی ہے. اپنی جو آپ کو جو برین واشنگ ہوئی ہے نا، جو آپ کو سکھایا ہے انہوں نے، اس کو بھول جائیں. اوکے، کیونکہ یہ تو حدیثوں کے سہارے آپ سے کام لے رہے ہیں. اچھا، ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو کبھی نہیں کہے گا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے بت کے سامنے. ظاہری سی بات ہے، جو اندھے بہرے گنگے ہیں تو وہ تو ان کو تو راہ دکھ نہیں رہی، تو پھر وہ تو جو چیز کر رہے ہیں وہ اس میں خوش ہیں. وہ تو کبھی کہیں گے بھائی اگر آپ مسلمان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بت پرستی ہے تو وہ کریں گے. یہ لیں، یہاں قرآن کی ایک کچھ آیات کی طرف توجہ دیتے ہیں. یہ آیت 22 سے شروع کرتے ہیں، یہ سورہ الانعام کی ہے. یہاں آپ کی بات سمجھ میں آئے گی جو میں نے کہا نا
کہ اگر بت پرست کو پتہ ہوتا کہ وہ بت پرستی کر رہا ہے تو وہ بت پرستی کرتا. یہ دیکھیں, اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو, پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا, کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ٹرانسلیشن بری نہیں ہے, اب یہیں چھوڑ دیتے ہیں. خیر بیسکلی خدا جو ہے ان سب کو اکٹھا کریں گے, کہیں گے کہاں تھے میرے شریک, کہاں ہے میرے شریک. تو یہ دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے, پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے. دیکھا, مشرکین تھوڑی کبھی کہیں گے کہ ہم مشرک تھے. یہی تو بات ہو رہی ہے, وہاں بھی وہ یہی جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو مشرک میں سے تھے ہی نہیں. اور یہ بائی دا وے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اگر آپ کرسچن سے بات کریں نا, میں تو ان سے اکثر بات کرتا ہوں, بحث کرتا ہوں, تو یہ تو کبھی نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ایک گاڈ ہے, ون گاڈ, پھر اس کے بعد وہ کہیں گے نہیں وہ گاڈ کے 3 پارٹس ہیں, اس طرح کی کہانیاں سنائیں گے آپ کو. وہی بیسکلی جھوٹ بول رہے ہیں لوگ, اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم مشرک ہیں, کہ ہم لوگ پارٹنرس بناتے ہیں خدا کے ساتھ, وہ کبھی نہیں کہیں گے یہ. تو سملرلی اگر جو بندہ بت کی پرستی کر رہا ہے, جو سجدے کر رہا ہے, اس کو جا کے کوشش کر رہا ہے, جیسا کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہ اس کو چاٹ رہے ہیں, چوم رہے ہیں, لڑائی لڑ رہے ہیں کہ وہاں جا کے وہ جو اس میں حجر الاسود جو ایک نصب ہے اس کو جا کے چومے چاٹیں. کیا کر رہے ہو یہ سب ہیں؟ تو خیر یہ دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر, اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سب ان سے گم ہو جائے گا. اچھا, یہ ٹرانسلیشن اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے انظر کیف کذبوا, کہ دیکھو تم دیکھو کیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے. دیکھو یہ قرآن جو ہے نا وہ آپ کو, قرآن کی آیات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے کھل رہی ہیں, تو دیکھو یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں, کیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بت کا سجدہ نہیں کرتے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا, اور بھٹکا دیا ہے جو انہوں نے چیزیں گڑی ہوئی ہیں, جو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, یہ جو حدیثیں ہیں ان کی, انہوں نے ان کو بھٹکا دیا ہے. تو خیر اس پہ بھی توجہ دیں. تو خیر آئی تھنک یہی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار. السلام علیکم.